رسالة یا رسول اللہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد دشمنان اہل بیت پر لعنت پیش برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام مل کر بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. درود بھیجو محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. صدق اللہ العلی العظیم. درود بھیجو محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل. پروردگار عالم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ذکر حسین کے قابل بنا دیا. صد شکر ہے اس نعمت پر کہ فضیلت علی بیان کرنے کی توفیق مل گئی. ہزار شکر ہے اس فرصت پر کہ دل علی کے علاوہ کسی کی افضلیت کے قائل نہیں ہوئے. کرم ہے مالک کا کہ نسلوں کو فاطمہ کا غلام بنا دیا. یہ وہ نعمت ہے کہ 1000 سال بعد بھی اگر کسی کی نسل میں حیدر ہو رہا ہے، اگر کسی کی نسل میں کربلا والوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اگر کسی کے گھر میں فرش عزا بچھائی جا رہی ہے تو
کسی نے سیدہ کا ایسا احترام کیا ہے کہ اس کی نسل میں ذکر محمد و آل محمد دے دیا گیا۔ بس اپنے آباء و اجداد کا بھی شکر ہے کہ جن کی پاکیزہ فکروں کا نتیجہ آج لب پر ذکر علی ہے، کہ جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج جرت کے ساتھ علم عباس کا اٹھانا ہے۔ اور یہ شکر کا طریقہ ہم نے اسی سے سیکھا ہے کہ جس کی فرش پہ ہم بیٹھے ہیں، وہی فرش عزا کا بانی، وہی فرش عزا کا مالک، وہی حسین ابن علی جب دعائے عرفہ میں خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، خدا تیرا شکر ہے کہ تو نے دانت میرے ایسے بنائے، تو نے بھویں میری ایسی بنائی، تو نے ہونٹ میرے ایسے بنائے، تو نے آنکھیں میری ایسی بنائی، تو نے ماتھا میرا ایسے بنایا، تو نے پیشانی میری ایسے بنائی، تو نے ہاتھ میرے ایسے بنائے، تو نے ہڈیاں میری ایسے بنائی، تو نے گوشت میرا ایسے بنایا، تو نے میرا سانچہ میری خلقت کے اندر ایسے عجوبے رکھے۔ لیکن میں ایک اور شکر بجا لانا چاہتا ہوں جو ولایت اور امامت کا شکر ہے۔ اے خدا، حسین دعائے عرفہ میں یہ شکر کر رہا ہے، اے مالک میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے حسین کی ولادت کو اتنا تاخیر کیا، اتنا تاخیر کیا کہ پہلے مکہ میں جاہلیت کے نظام کو ہدایت کے نظام سے تبدیل کیا، پھر مکہ میں ایک کامل نبی آیا، پھر مکہ میں ایک کامل دین آیا، پھر مکہ میں ایک کامل علی آیا، پھر اس کے بعد تو نے انقلاب اسلامی مدینہ کی سرزمین پہ برگزار کیا، پھر جس مدینے کے انصاروں اصحاب نے مل کے مکہ میں انقلاب لے کر آئے، اور اس کے بعد تو نے حسین کی ولادت کا سامان کیا۔ سید الشہداء نے دعائیں عرفہ میں شکر کیا ہے، خدا تیرا شکر ہے میری ولادت کے لیے اتنا اہتمام، انقلابی امام کے لیے انقلابی ماحول بنایا گیا۔ ایک کامل نبی چاہیے امت کو حسین دینے کے لیے، ایک کامل نصاب چاہیے جس کا محافظ حسین جیسا ہو۔ جب نصاب اپنے کمال کو پہنچا اور میرے مولا کی ولایت کے اعلان پر خدا نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے نعمتیں تم پر تمام کر دی، تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ انتخاب کر لیا۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اب یہ وہ حسین مرحلہ ہے جس میں آپ کو مکتب حسینیت کی ضرورت، قیام حسینی کی ضرورت، کیا ایسا کام ہے کہ جو آدم سے بھی نہ ہو سکا، جو نوح سے بھی نہ ہو سکا، جو ابراہیم سے بھی نہ ہو سکا، جو موسیٰ بھی نہ کر سکے، جو عیسیٰ سے بھی ادھورا رہ گیا؟ کیا ایسا کام تھا؟ تاریخ بشریت کے اندر اس قیام کی مثال نہیں ہے جو حسین نے کیا ہے، اس کو سب نے یاد کیا ہے، ان 14 ستاروں نے بھی یاد کیا ہے جو انسانیت کی منزل کے کمال ہیں۔ پہلے نبی سے لے کے آخری امام حسین کو یاد کر رہا ہے۔ ہر امام نے کہا الیوم، وہ جو تیرا دن ہے، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، ہر امام معصوم سے یہ روایت ہے، اے حسین جیسا آپ کا دن ہے ویسا کسی کا دن نہیں ہے۔ ان 2 روزہ فرصتوں میں جو اس طالب علم کو آپ درجہ ملائکہ پہ فائز عزاداروں کے درمیان حاصل ہے، جو عنوان انتخاب کیا ہے حسینیت اور غلبہ دین، مکتب حسینیت اور دین کا غلبہ۔ قرآن مجید کی جو آیت سرنامہ
کلام بنائی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، هو الذی ارسل رسولہ بدین الحق بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا دین ہدایت کے ساتھ بالہدی ودین الحق، دین حق کے ساتھ کیا کام انجام دینا ہے؟ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد بیان ہو رہا ہے تاکہ یہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ اب یہ ایک نہائی ہدف ہے تمام انبیاء کے آنے کا، ائمہ کی امامت کا، کربلا کے قیام کا، ظہور مہدی کا۔ درود بھیجو محمد و آل محمد پر۔ اور اس کو بیان ہونا بڑا ضروری ہے کیونکہ ہنگامہ زندگی میں کبھی زندگی کا سرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ یہ بڑا ہوتا ہے زندگی میں، کبھی کبھی جا رہے ہوتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں، راستے میں دو دوست اکثر جب سفر کر رہے ہوتے ہیں تو باتوں میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ حتیٰ کبھی منزل کے لیے سیدھے ہاتھ پہ مڑنا تھا لیکن آگے چلے گئے۔ ابھی ہم جب آ رہے تھے آپ کے پاس تو یہاں پر بھی آتے ہوئے ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا، ایک جگہ سے ہمیں مڑنا تھا، آگے چلے گئے، پھر اظہر صاحب سے رابطہ ہوا، انہوں نے کہا کہ آپ بہت آگے چلے گئے، واپس آئیں وہاں سے۔ تو یہ ہوتا ہے زندگی کے موڑ میں، ہنگامہ زندگی میں، روزمرگی کے اندر، روٹین کے اندر کبھی کبھی ہدف کا سرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کو دہرانا بڑا ضروری ہے۔ آخر یہ پوری کائنات، یہ ہزاروں سال انبیاء کا آنا، یہ 1,24,000 انبیاء کی محنت، یہ نمرود کا مقابلہ، فرعون کا مقابلہ، شداد کا مقابلہ، قارون کا مقابلہ، ابو لہب کا مقابلہ، ابو جہل کا مقابلہ، یزید کا مقابلہ، یا آج تک آ جائیں ٹرمپ کے مقابلے میں، یہ ساری کاوش کہاں سے کہاں تک لے کر آئی ہے۔ وہ پستی جو شروع ہوئی تھی وہ بھی آج اپنی اوج کے اوپر ہے۔ اتنی پستی فرعون میں نہیں تھی جتنی آج اس ٹرمپ کے اندر ہے۔ اتنا گھٹیا پن قارون میں نہیں تھا اپنے پیسے کی وجہ سے جتنا آج اس کو گھمنڈ ہے۔ اتنا نمرود میں اکڑ نہیں تھی جتنا یہ ٹرمپ اکڑتا ہے۔ آج ظلم، بربریت، شقاوت، ظلمت، فسق، فجور، شہوت کسی ظالم پست حکمران کے اندر نہیں تھی جو یزیدیت کی بڑی خوبصورت تصویر پیش کر رہی ہو اہل یزیدیت کے لیے، اہل ظلم کے لیے۔ آج ٹرمپ تمام اہل ظلم کی ایک خوبصورت مکمل نصاب ہے، ظلم کا مکمل نصاب ہے، جس نے اپنے آباؤں سے، جس کا وہ وارث ہے، وہ تمام صفات، وہ تمام چیزیں جو ایک شخص کے اندر وہ پستی جمع ہو گئی ہو۔ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے قرآن مجید کی یہ آیت کہ ہم نے دین کو، رسول کو اس لیے بھیجا ہے کہ دین اسلام کو تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ اب یہ جو تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں آیا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ عربی میں لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ دین ظاہر ہو جائے تمام ادیان پر۔ یہ ظاہر اور ظہور عربی زبان کے لفظ ہیں جو کہ اردو میں بھی آئیں۔ فرق یہ ہے کہ ظہور کا اردو میں ایک اور معنی ہے، عربی میں ایک اور معنی ہے، جس کی وجہ سے ہم تھوڑا غلط فہمی کا شکار بھی ہوئے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں امام کا ظہور ہوگا، سب کے ذہن میں آتا ہے کہ امام غائب ہیں، وہ پردے سے نکلیں گے، جیسی ظاہر ہوں گے، اس کو ظہور کہتے ہیں شاید، کہ امام چونکہ ابھی ظاہر نہیں ہے تو نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو ظہور ہو جائے گا۔ یہ اردو کا ظاہر ہے۔ ظہور سے مراد پردے کے پیچھے ہونے والی حقیقت کا میری آنکھوں کے سامنے آنا اردو کا معنی ہے۔ لیکن عربی اور اردو میں یہ مشکل ہے، ایک ہی چیز ہے، عربی میں ایک اور معنی ہے، اردو میں ایک اور معنی ہے۔ ظہور بھی اسی مشکل کا شکار ہوا ہے، اور قرآن مجید کے لیے ظہور کی اس سے زیادہ واضح آیت کوئی نہیں ہو سکتی
جب دین اسلام تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا. یہی ظہور کی آیت ہے. یظہرہ، ظہور کا لفظ آیا قرآن میں اس میں، لیکن فوراً ذہن میں یظہرہ اردو والا ظاہر آ جاتا ہے. ان 2 دنوں میں کوشش ہوگی یہی سمجھانے کی کہ اردو میں اگر اس کے لیے کوئی لفظ ہے ظہور کے لیے، ظاہر ہونے کے لیے کہ دین ظاہر ہو جائے گا، اردو میں مناسب لفظ غلبے کا ہے، دین کا غلبہ ہو جائے گا. پس یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امام کا ظہور یعنی امام کا غلبہ، امامت کا غلبہ، امامت کے اس چراغ کے ذریعے سے جو بقیت اللہ اور آخری نجات ہے بشریت کی. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. بس کلی طور پہ یہ ہدف حاصل کرنا ہے. اب ایک اسکول ہو، انسٹیٹیوٹ ہو، مدرسہ ہو، کارخانہ ہو، گھر ہو، جس کو یہ پتہ چل جائے ایکچولی ساری محنتوں کا نتیجہ نکلنا کہاں پر ہے، دین کا غلبہ، اسلام کا غلبہ. اور دین اور اسلام کیا ہے؟ ایک نصاب ہے انسان کی تعمیر کا، انسان کی انسانیت کی تعمیر کا ایک نصاب ہے. اسی کے مقابلے پہ ایک چیز ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی کا لفظ سب نے سنا ہے. ٹیکنالوجی انسان کے وسائل کی تعمیر کا نصاب ہے. ٹیکنالوجی ہر زمانے میں ہوتی. کبھی یہ نصاب اپنے نچلے درجے پہ تھا، آہستہ آہستہ جتنا عقل انسان کی شعور بیدار ہوتا چلے گیا، ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی اپڈیٹ ہو رہی ہے. وی آر ان دا ماڈرن ورلڈ. ٹھیک ہے، ہم ایک ماڈرن ورلڈ کے اندر ہیں اور ہم تجربہ کر رہے ہیں، ایکسپیرینس کر رہے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو. یہ میں اور آپ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو. آج سے 100 سال پہلے جب ریڈیو بنا تھا تو انہوں نے ریڈیو کے بارے میں بھی یہی کہا تھا. آج ہم ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بس وہ ٹیکنالوجی اپنے زمانے کے اعتبار سے لیٹسٹ ہوتی ہے. اب وہ جو ریڈیو آیا اس نے غلبہ حاصل کیا کس چیز پر؟ کہا اخبارات کے اوپر، پیپر میڈیا کے اوپر. الیکٹرانک میڈیا نے غلبہ حاصل کیا پیپر میڈیا کے اوپر. آپ کے اذہان کو قریب لانے کے لیے ٹیکنالوجی کی مثال دوں گا، پھر آئیڈیالوجی کی طرف لے کے جاؤں گا. بس یہاں سے ہم نے دیکھا، پھر کہا بھائی کوئی ٹیکنالوجی کیا، ریڈیو چھوڑیں، اب ٹیلی ویژن آ چکا ہے، اب کیا ریڈیو کی بات کر رہے تھے، اس کو رکھ دیں میوزیم میں جا کے کہ سب سے پرانا ریڈیو کون سا ہے. آج آپ دیکھیں میوزیم کے اندر رکھے ہوتے ہیں، سب سے پرانا ریڈیو ہے یہ. کیمرے کا بھی یہی ہے، پرانے سے پرانے کیمرے، نایاب کیمرے، بڑے بڑے کیمرے رکھے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ 1940 میں یہ کیمرہ ہوا کرتا تھا، وہ اپنے زمانے کا لیٹسٹ کیمرہ تھا. اسی طرح ٹیکنالوجی بدلتی چلی گئی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا الیکٹرانک میڈیا کے بعد، ٹیلی ویژن کے بعد پھر ایک دم سے انٹرنیٹ آ گیا. پھر ٹیکنالوجی، انٹرنیٹ نے غلبہ حاصل کیا الیکٹرانک میڈیا کے اوپر. انٹرنیٹ نے، پھر انٹرنیٹ کی دنیا میں ٹیکنالوجی، خود انٹرنیٹ کے اندر آپ نے دیکھا پہلے انٹرنیٹ ہوتا تھا کہ بھائی آپ صرف تصویر پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انٹرنیٹ بہت سستا ہونا شروع ہوا. پھر کہا انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلیم بھی ہوگی، اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے فلاں بھی ہوگا، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ بھی ہوگا. بڑھتے 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 آج جس ٹیکنالوجی کو میں اور آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مصنوعی ذہانت. کہا کہ بھائی یہاں پہ آ کے اب رکا ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے رکا ہے اب یہ سفر. آرٹیفیشل انٹیلیجنس زمانہ ہے. کیا کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کا آنے والا ورژن ایک کے بعد ایک غلبہ حاصل کرتا جا رہا ہے اپنے سابقہ ٹیکنالوجی کے ورژنز کے اوپر. اب آئیڈیالوجی میں بھی ایسے ہی ہوا. آدم آئے، آدم نے دیکھا سامنے بندے کیسے ہیں، مخاطب کون ہے میرے، ان کا شعور کتنا ہے. آئیڈیالوجی کے حوالے سے آدم کو ایک نصاب بتایا، ان سے بس توحید کی بات کریں، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کیجیے گا. ان کے سمجھ میں نہیں آئی. ابراہیم آئے، کہا نہیں ابراہیم کعبہ بناؤ، کعبہ بناؤ. اب تھوڑا سا پریکٹیکل ہوتے ہیں. اب صرف یہ نہیں کہ خدا ہے، میں اس کا نبی ہوں اور ایک قیامت ہے، نہیں، 3 چیزوں سے گزارا نہیں ہوگا. تھوڑا سا اور ان کے لیے کعبہ بناؤ، یہ اعتکاف کریں گے. نماز تو شروع سے ہی ہے دین کے اندر، اپنے اپنے فارمیٹس میں. آگے بڑھے معاملہ، آگے بڑھا. پھر نوح آئے، کہا بالکل مقابلہ کلیئر ان کو بتا دو، اگر بات نہیں مانی عذاب میں ڈال دو ان سب کو. کشتی بناؤ، اپنے بندے الگ کرو اور جو بچے ہمیں بتاؤ، کنفرم کرو. پھر ایک ایسا عذاب آئے گا جو کشتی میں ہوں گے وہ بچ جائیں گے. فرعون کا معاملہ آیا، آگے گئے. موسیٰ سے کہا اذهب الی فرعون، صرف بات نہیں کرنی، موسیٰ اٹھو فرعون کا مقابلہ کرو. اب نصاب بھی بڑھتا جا رہا ہے،
سامنے شعور بھی بڑھتا جا رہا ہے، ادھر نبی بھی اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اولو العزم پیغمبر. آپ نے سنا ہے بعض پیغمبر ہیں اولو العزم نہیں ہیں، صاحب ارادہ، اولو العزم صاحب ارادہ پیغمبر. اب بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. کہا سب کو بتا دو ایک لیٹسٹ آئیڈیالوجی کے اوپر ایک نبی آئے گا، ہر نبی اس کا تعارف کرا کے جائے. جو نبی آ رہا ہے بتائے اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام فلاں ہوگا، اس کا نام فلاں ہوگا، اس کی یہ نشانی ہوگی. موسیٰ جاتے جاتے یہود کو بتاتے جانا کہ ابھی یہ سب کچھ یہ نہیں ہے، ابھی وہ نبی آئے گا. پھر جب وہ نبی آیا پھر کہا کہ بھئی اب آخری ورژن نصاب کا آ رہا ہے جس کا نام اسلام ہے. ابھی تک نصاب کا آخری ورژن آیا ہے. جتنے بھی ادیان ابھی تک آئے تھے اپنی آئیڈیالوجی کے اندر، تھیوری کے اندر، نصاب کے اندر، مکتب کے اندر، اسکول آف تھاٹ کے اندر یہ اسلام باقی تمام توریت، انجیل، زبور اس کے اوپر غالب نصاب ہے، غالب آئیڈیالوجی ہے، جس کو قرآن مجید نے اکملتو سے تعبیر کیا ہے. ہم نے کامل کر دیا آج کے دین کو. یعنی اس آئیڈیالوجی میں اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں ہے کہ ذہن بشر، انسان کا شعور اتنا ہو کہ اب بولیں آئیڈیالوجی تو کم ہے، انسان کا شعور آگے نکل گیا ہو. کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ آئیڈیالوجی مکمل ہے قیامت تک کے لیے. نصاب اپنا غلبہ دینے کی پوری پوٹینشل رکھتا ہے، پوری توانائی رکھتا ہے نصاب. کہا کہ امام آتے گئے، یہ سب امام ہوتے تھے پہلے اس مجلس میں بھی جو افراد موجود تھے. غلبہ دین کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ایک کامل نصاب کی ضرورت ہے. 5 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں. ایک کامل نصاب کی ضرورت ہے، ایک کامل امام کی ضرورت ہے، ایک کامل نظام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، امام، نصاب، نظام. اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے؟ 2 چیزیں تشکیل دینی ہیں. ایک کامل انسان بحیثیت فرد، انڈیویجول، اور ایک کامل معاشرہ بحیثیت سوسائٹی، امت. اس کے ٹائٹل آئے مومن اور امت. امت کے بھی درجات ہیں، مومن کے بھی درجات ہیں. مومن اپنے آخری درجے میں کامل انسان کہلائے گا. سوسائٹی بھی اپنے آخری درجے کی کامل امت کہلائے گی. یہ ان کے غلبے کے ٹائٹلز ہیں. ایک انسان کتنا غلبہ حاصل کر سکتا ہے، کتنا ہائی ویلیو ہو سکتا ہے، کتنا فضائل اپنے اندر جمع کر سکتا ہے، اس کی انتہا پہ کون لے کر جائے گا؟ سیدہ کا آخری بیٹا انسانیت کو اس کمال کے اوپر لے کے جائے گا. کیوں؟ چونکہ امامت بھی کامل ہے، امام بھی کامل ہے، نصاب بھی کامل ہے، نظام بھی کامل ہے. اسی لیے اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب اس میں دشواری کہاں پہ آتی ہے، مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ کیوں ایسا ہوا کہ نصاب کامل ہو، امام کامل ہو، نظام کامل ہو، لیکن مومن سامنے کامل نظر نہیں آ رہا؟ سوسائٹی گیدرنگ کی، اس کے اوپر جو ٹائٹل آ سکتا ہے، گیدرنگ ہے، انسانوں کا مجموعہ ہے، لیکن امت نہیں ہے. امت کی 3 فیچرز ہیں یہی، جن کا امام ایک ہو، نصاب ایک ہو، مقصد ایک ہو. اگر 3 چیزیں ان سب کی ایک ہی ہیں تب ان پہ امت کا ٹائٹل آئے گا. اگر یہ کم بھی ہوں تب بھی ٹاپ پر ہوتے ہیں. کیا کہتا ہے سید الشہداء نے اپنے انصار کے لیے؟ مجھے ایسے انصار ملے جو نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے. حسین نے قیامت سے پہلے قیامت کی ہے. قیامت سے پہلے جو پوری انسانیت کو جو نصاب پڑھ کے جس منزل پر پہنچنا ہے، حسین نے کربلا میں لا کے جمع کر دیا. بصرہ سے، مکہ سے، مدینہ سے، شام سے، یمن سے، کوفہ سے حسین نے تمام ان افراد کو جو مقصد زندگی کو حاصل کر گئے. اسی لیے حسین نے آخر میں ان سے کہا تھا اب اگر تم جانا بھی چاہو تو چلے جاؤ، اب مشکل نہیں ہے، بس یہیں تک لے کے آنا تھا. تم جو یہاں پہ میرے سامنے کھڑے ہو شب عاشور، تمہارا امام بھی ایک ہے، نصاب بھی ایک ہے، نظام بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے. پوری عالم اسلام میں فقط یہ 72 تھے کہ جو انسانیت میں
امت کی بھی غلبے والی شکل میں تھے، ہائی ویلیو، آخری بالکل، اور فرد کے طور پہ بھی وہ مومن بھی ہائی ویلیو اوپر تھا، جس کو حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ اور وہ نہیں جا رہا، اور کوفے میں جو پستی تھی حسین کہہ رہے ہیں آ جاؤ وہ نہیں آ رہا، حسین کہہ رہے ہیں آ جاؤ وہ نہیں آ رہا، لیکن حسین نے تقابل بہت کیا ہے۔ ایک اسلام تھا جس میں امام حسین فاتحہ پڑھ رہے تھے، جس اسلام کے اوپر مسلمانوں کے اوپر یزید جیسا حاکم آ جائے فعلی الاسلام السلام، اس اسلام پہ فاتحہ پڑھ دینی چاہیے۔ ایک اسلام پہ امام حسین فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور ایک اسلام پہ امام حسین علی اکبر قربان کر رہے ہیں۔ فرق سامنے سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں نصاب کامل، وہ تو ہاتھوں کا لکھا ہوا اسلام، حاکموں کا بتایا ہوا اسلام، وڈیروں کا بتایا ہوا اسلام، جابروں کا بتایا ہوا اسلام، ظالموں کا بنایا ہوا اسلام، یا میں بہت سادہ کروں تو بنو امیہ کا اسلام، بنو امیہ کے اسلام پہ امام کہہ رہے ہیں فاتحہ پڑھ دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ایک اسلام بچا رہے تھے، محمد کا اسلام، علی کا اسلام، فاطمہ کا اسلام، حسن کا اسلام، الہی اسلام، قرآنی اسلام، حسینی اسلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ ہم نے 3 سال پہلے یہ جو گفتگو 2 دن میں آپ کی خدمت میں بالکل خلاصہ کر کے پیش کروں گا، 3 سال پہلے کراچی میں اسی کے اوپر کہ اسلام دین غالب، حسینیت مکتب غالب، اس کو ہم نے 10 روزہ مجالس میں بیان کیا تھا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ اس کا ایک خلاصہ، ایک سمری 2 دن میں، تاکہ عزادار کو معلوم ہو جائے کہ فرش عزا سے معراج کہاں تک کرنی ہے، فرش عزا سے جانا کہاں ہے اس نے۔ اور اگر کوئی خطیب، کوئی نوحہ خوان، کوئی خائن عزا آ کے اس معراج سے روک رہا ہو تو عزادار کو معلوم ہو جائے کہ یہ عزاداری مجھے غالب بنا رہی ہے یا مغلوب بنا رہی ہے، تاکہ عزادار کا کوئی وقت ضائع نہ کر سکے، عزادار کو کوئی مقصد حسینی سے روک نہ سکے، اس کو معلوم ہو جائے کہ حسین نے فرش عزا پر معراج کے لیے جمع کیا ہے، اور حسین یہ معراج حر کو دے چکے ہیں، تو عزادار سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم بھی آؤ، تمہیں بھی کوثر تک لے کے جائیں گے۔ اور حسین چونکہ یہ کر کے دکھا چکے ہیں، جو اپنا نتیجہ دے چکا ہے، وہ مکتب دعوت دے رکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو بھی، مسیحی کو بھی، وہاب قلبی کو بھی، اور ایک اہل سنت کو بھی، زہیر بن قین کو بھی، ہر طرح کا انسان آ جائے۔ حسین نے کہا ہے پس پاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے، فطرت سالم ہو، حسین کی آواز پہ لبیک کہے گا آ جائے گا۔ اسی لیے وہ شعر بڑا خوب ہے کہ اس قوم کو بیدار تو ہو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ بیداری پیدا کرنے کا کام خطیب پہ واجب ہے، تاکہ زندگی میں حسین کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے عزادار کو، ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں، تربیت میں، خاندان میں، فیملی میں، انسٹیٹیوٹ میں، ایجوکیشن میں، پروفیشن میں، حسینیت کے دامن میں ساری چیزیں ہو رہی ہیں، حسینیت کے سائے کے اندر۔ بس ختم کروں اپنی گفتگو کو، جو کہ ایک اور خطیب نے بھی زحمت کرنی ہے، دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اس سے آگے مرحلہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ بس اس طرح کا آبجیکٹیو حاصل کرنا ہے۔ اب ان 5 کے مقابلے میں کچھ چیزیں آئیں، نصاب کے مقابلے میں نصاب آیا، امام کے مقابلے میں ظالم آیا، نظام کے مقابلے میں نظام آیا۔ جو اسی غلبہ دین کیسے ہوگا؟ حسین نے بتا دیا، غلبہ دین ایسے ہوگا، وہ انسان جو اپنے وجود میں، اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اگر اسلام کو غلبہ دے دے گا، حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے گا۔ شہوتیں بھی کھینچ رکھی ہیں، لذتیں بھی کھینچ رکھی ہے، معاشرہ بھی کھینچ رکھا ہے، میڈیا بھی کھینچ رکھا ہے، خواہشات بھی کھینچ رکھی ہیں، آرزویں بھی کھینچ رکھی ہیں، حسین بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ کہاں جاتا ہے؟ حسین بھی دیکھ رہا ہے، یہ علم لے کے جاتا کہاں ہے؟ یہ سینے پہ ماتم کر کے اپنی جوانی دیتا کس کو ہے؟ یہ فرش عزا پر آ کے تھوڑا اگر آپ لوگ آگے کی طرف تشریف لے آئیں تو باقی آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوگی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔
اب حسین یہ دیکھ رکھے ہیں کہ یہ یہاں پہ آ کے کہیں عزاداری میں جو گمشدگی سے نکالنے والا امام ہے، حسین یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ علم لے کے کسی اور طرف چلا جائے، ایسا نہ ہو یہ ماتم کرتے کرتے کسی اور کی راہ پہ چلا جائے، ایسا نہ ہو یہ خطابتیں کرتے کرتے اپنی طرف بلانا شروع کر دے لوگوں کو. نہیں، وہ جو حسین نے ان کے لیے مقصد قرار دیا تھا وہاں تک بشریت کو لے کر جانا ہے. پس سید الشہداء نے اس غلبے کے لیے ایک تدبیر کی ہے. میں نے آپ سے کہا نا، اتنا مقابلہ اسلام کے نمائندے کا، دین کے نمائندے کا، نہ آدم کے زمانے میں ہوا، نہ موسیٰ کے زمانے میں، نہ عیسیٰ، نہ ابراہیم، نہ نوح کے زمانے میں ہوا. اسی لیے ساری ہدایت کا سرچشمہ، ساری ہدایت کا خلاصہ حسین ہے. تمام ہادیوں کا زیارت نامے میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ و نوح نبی اللہ. اب یہ جو پڑھ رہے ہیں کہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے وارث، اس کا مطلب یہ کہ ہدایت کا نصاب کے ہادیوں کا خلاصہ کھڑا ہوا ہے، جو تمام انبیاء کی محنتوں، شعور، ہدایت کو سموئے ہوئے میدان کربلا میں کھڑا ہے. اور اس کے مقابلے میں پستی، جہالت، ظلم، تاریکی، وہ بھی تمام فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل، ابو لہب، اور ایک دو کو میں خاص طور پہ نام نہیں لے رہا، ان سب کو ملا کے، ان سب کو جمع کیے ہوئے سامنے کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں کھڑا ہے. جہالت بھی معراج پر ہے اور ہدایت بھی معراج پر ہے، عروج پر ہے، جس میں تمام 14 معصومین نے کہا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبد اللہ. یہ کیا ہوا؟ پوری جہالت سمٹ کے حسین کے سامنے آ گئی. یہاں پہ حسین نے ایک تدبیر کی ہے، جو تدبیر ہمیں نہ سابقہ انبیاء میں نظر آتی ہے، نہ حتیٰ اہل بیت کے سامنے. چونکہ جہالت اتنی کمال کے ساتھ نہیں آئی تھی، اس لیے اگر علی کے زمانے میں آتی علی بھی یہی کرتے، حسن کے زمانے میں آتی حسن مجتبیٰ بھی یہی کرتے. لیکن شرائط ایسے تھے، حالات ایسے تھے، یہ سب سمٹ کے، جیسے ہم نے کہا نا کہ آج کے زمانے میں ٹرم کی شکل میں آئی ہے. کل اس کا نتیجہ دوں گا. پھر حسین نے اپنے شاگردوں کا، معلمین سے سیکھا ہے، حسین نے اپنے معلمین سے سیکھا ہے، ان کا وارث بنا کے نیچے شاگردوں کو سکھایا ہے کہ میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، میرے جملے کی لاج رکھنا. کیا؟ مثلی لا یبایع مثلو، اے یزید مجھ جیسا تمام انبیاء کا وارث تجھ جیسے تمام ظالموں کے وارث کی بیعت نہیں کر سکتا. اصول بتا کے جا رہے ہیں اپنی مکتب کا، اپنے اسکول آف تھاٹ کا. اور نیچے حسین نے پھر بعد میں مثالیں بھی دی ہیں جو کل بیان. اب حسین نے جمع کیے نمونے، عجیب و غریب نمونے حسین نے جمع کیے کربلا میں. ایسے ایسے نمونے کے باقیوں کے بارے میں جنہوں نے اتمام حجت کیا باقیوں کے اوپر. حسین کا بچپنے کا دوست حبیب ابن مظاہر. حسین نے 2 زندگیاں دی ہیں حبیب کو، ایک بچپنے میں، ایک بڑھاپے میں. بچپنے میں زندگی دی، کربلا کے قابل بنایا. بڑھاپے میں زندگی دی، ہمیشہ کے لیے حیات دے دی. اب حبیب کو کوئی مار نہیں سکتا. ایسا دوست ملے گا کہ جو حیات ایسے بانٹ رہا ہوں میں اپنے دوست کو، چونکہ ہمیشہ اپنے دوست کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، مجھے فراق حبیب کا پسند نہیں. حبیب ہے نا، حسین کا حبیب ہے. آپ نے شریک غم سنا ہوگا، شریک زندگی سنا ہوگا، شریک حیات سنا ہوگا. حبیب حسین کا ایسا دوست ہے جو حسین کا شریک شہادت ہے. شریک شہادت ہے. ایسی محبت، ایسی دوستی کہ شہید بھی ہوں گے تو حبیب کے ساتھ ہوں گے. حبیب کے بغیر شہادت اچھی نہیں لگتی. حبیب ایک ہی دن میں شہید ہوں گے ساتھ کھیلا، ساتھ بڑے ہوئے، ساتھ نمازیں پڑھیں، ساتھ وصال یار کیا، ساتھ محمد کا ساتھ دیا. حبیب صحابی ہیں، اصحاب پیغمبر میں سے ہیں. کربلا میں جو اصحاب پیغمبر ہیں ان میں سے ایک حبیب ہیں. ساتھ نمازیں پڑھیں، ساتھ علی ولی اللہ کہا، ساتھ علی کے فضائل پڑھے، ساتھ دشمن علی پہ لعنت کی، ساتھ دشمن علی کا مقابلہ کیا. اے حبیب آؤ کربلا میں، آؤ کربلا میں. کوفے کے سب کے لیے مسلم کو بھیجا ہے کہ اہل کوفہ کو دعوت دیں. حبیب کے لیے حسین نے الگ سے خط لکھا.
حبیب ہمارا دوست ہے، اس کو الگ سے خط لکھا. اب خط میں ایک تحریر ایسی لکھی ہے، ایک دفعہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اب حبیب کو جو خط لکھا ہے حسین نے، پہلی سطر کے اندر جو مخاطب قرار دیا ہے، حبیب کی شناخت بھی کرائی ہے اور حبیب کے فضائل بھی پڑھیں. من علی ابن ابی طالب، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی الرجل الفقیح حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی ابن ابی طالب کی طرف سے ایک مرد فقیہ کے لیے بتا دیا کہ حبیب فقط مذکر نہیں ہے، حبیب فقط خاتون کے مقابلے میں مذکر نہیں ہے، بلکہ حبیب کوفہ کے اندر مرد ہیں. حبیب کی مردانگی کو یاد کیا اور کہا حبیب فقیہ ہے، فقیہ دین ہے حبیب. حبیب اس منزل پر ہے. سید الشہداء سے جب کسی نے پوچھا کہ یہ 12 علم آپ نے تھمائے ہیں لیکن ایک علم سید الشہداء نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیا ابھی بھی کسی کا انتظار ہے؟ ثانیہ زہرا نے ایک مرتبہ سید الشہداء سے پوچھا، اے بھیا سامنے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، فوج پہ فوج آ رہی ہے، ظالموں کا لشکر بڑھتا جا رہا ہے، اے بھیا تیری مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا؟ جب ثانیہ زہرا نے پوچھا کہ اے بھیا کیا ہماری مدد کو کوئی نہیں آئے گا، کیا اب کسی کا منتظر نہیں ہے؟ حسین نے کہا ارے بہنا جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا، وہ میرا بچپن کا حبیب ہے، میں نے بھی ایک خط لکھا ہے، میری بھی نصرت کو کوئی آئے گا. اب جب قاصد حسین حبیب کے گھر پہنچا ہے نا، جب دق الباب کیا ہے، حبیب نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے حسین کا خط دیکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، سینے سے لگایا. اب جب پڑھتے جاتے ہیں نا تو حبیب کے آنسو زارو قطار جاری ہو رہے ہیں، زارو قطار آنسو جاری ہو رہے ہیں. ارے زوجہ نے پوچھا اے حبیب کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا کا خط ہے. تو حبیب جلدی بتا مولا نے کیا لکھا ہے. اب حبیب کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھے یاد دلا رہے ہیں، اے حبیب تجھے تو میری نسبت میرے نبی کے ساتھ معلوم ہے نا، اے حبیب تم تو جانتے ہو کہ میری نبی سے کیا نسبت ہے. اے حبیب اے حبیب وہی محمد کا نواسا زمین کربلا میں گھرتا جا رہا ہے، دشمن کے گھیرے میں آ چکا ہے. اے حبیب جتنا جلدی ہو ہماری خبر لیجئے، ہماری نصرت کو آئیے. اب جب حبیب نے یہ پڑھنا تھا، جب یہ پڑھنا تھا، اب زوجہ نے پوچھا اے حبیب انتظار کیسا ہے؟ ارے کس کے منتظر ہو؟ تاخیر کیسی ہے؟ حبیب نے کہا اپنی زوجہ سے مجھے تیرا خیال آ رہا ہے، مجھے تیرا خیال آ رہا ہے. کوفے کے حالات عجیب ہیں، اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ اب اس غیرت مند حبیب کی غیرت مند زوجہ نے جانتے ہو کیا کہا اے حبیب میں خاک کھا کے گزارا کر لوں گی. ارے تو جانتا ہے تجھے کس نے بلایا ہے؟ ارے حبیب کو نانا نبی کے نواسے نے بلایا ہے، ارے علی کے بیٹے نے بلایا ہے، ارے فاطمہ کے لال نے بلایا ہے. ارے زوجہ نے ایسی غیرت دلائی، حبیب نے اسی شب جانے کا ارادہ کیا. اب کوفے کی گلیوں میں سناٹا ہے، عبید اللہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے، اب کوفے سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حبیب نے اپنے گھوڑے کو اپنے غلام کو لے کے کوفے سے باہر بھیجا، تم کوفے سے باہر جا کے ہمارا انتظار کرو، ہم ایک تدبیر کر کے آتے ہیں. عزیزان سید الشہداء جب کوفے سے حبیب نکل رہے تھے نا تو راستے میں مسلم ملے، مسلم ابن اوسجا. کہا حبیب اس عالم میں تاریکی میں کہاں کا ارادہ ہے؟ حبیب نے خط دکھایا، یہ پڑھ لو میرے مولا کا خط ہے، میرے مولا عالم میں غربت میں بلا رہے ہیں. مسلم نے کہا حبیب تم جاؤ ہم بھی آ رہے ہیں. اور جب حبیب پہنچے ہیں نا، حبیب کا گھوڑا کوفے سے باہر ایک خیمہ لگائے غلام کے ساتھ ٹاپوں پہ ٹاپے مار رہا ہے. حبیب نے یہ منظر دیکھا، گھوڑا
تڑپ رہا کہ حسین کی خدمت کو گویا غلام نے حبیب کے گھوڑے کو مخاطب کر کے بولا ارے اے گھوڑے ہے تو حبیب کا گھوڑا، اگر حبیب نہ آئے نا تو گھبرا مت، میں چلوں گا کربلا حسین کی مدد کے لیے۔ ارے حبیب نے جب یہ منظر دیکھا، ہائے رے غربت حسین، اب کوفے کے حیوان اب حسین کی مدد کے لیے تڑپ رکھے گئے۔ لیکن میں کہوں گا ارے یہ کوفے میں کیسے انسان نما تھے جو سن ہو کر کوفہ میں بیٹھے تھے۔ غلام کا جب یہ سنا، حبیب نے کہا ایک ہاتھ سر پر مارا، کہا کہ اے امام غریب، ارے آج تو کوفے کے غلام بھی آپ پر ترس کھا رہے ہیں۔ اب گھوڑا دریافت کیا، مختصر کروں گا، جب پہنچے ہیں نا حسین کی بارگاہ میں، جب پہنچے ہیں نا زینب نے فضہ سے کہا ارے فضہ یہ کیسا شور ہے، یہ کیسی مٹی اڑ رہی ہے، یہ کیسی دھول ہے، ارے کیا نئے لشکروں نے حملہ کر دیا ہے؟ ارے فضہ نے کہا اے ثانیہ زہرا، ارے او میری شہزادی، ارے حبیب حسین کا بچپن کے دوست آئے ہیں۔ ارے شہزادی نے اسی پالان سے سلام کیا۔ ارے فضہ چچا حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ ارے اے عالم غربت میں ہماری مدد کو آنے والے حبیب مرحبا۔ ارے جب حبیب نے زینب کا سلام سنا، سر کو پیٹنا شروع ہو گئے، خاک اڑانا شروع ہو گئے۔ ارے کہاں یہ حسین کا غلام، کہاں شہزادی کا سلام؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔